نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانوں کی رہنمائی کا بہترین نمونہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو اور ہر واقعہ اور ہر لمحہ انسانوں کے لیے سبق آموز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے، اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر واقع ہونے والے مختلف معجزات میں سے ایک انتہائی عظیم معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے سفر پر جانا ہے۔ آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہے، اور مشہور روایات کے مطابق 27 رجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو اس مناسبت سے واقعہ معراج سے ملنے والا پیغام اور سبق، اور اس واقعے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے، ان سے حاصل ہونے والی رہنمائی، اور پھر امت مسلمہ کے لیے جو اس واقعے کے دوران انعامات کیے گئے اللہ کی طرف سے، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس سے قبل ایک بات ذہن نشین کر لینا بھی ضروری ہے، وہ یہ کہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ حتمی اور یقینی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے حوالے سے روایات مختلف ہیں، اور معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، یہ قرآن مجید سے وضاحت کے ساتھ اس پر تذکرہ موجود ہے، اور معراج کے واقعے میں شک شبے میں پڑنا یا اس کا انکار کرنا، یہ انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ تو معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ بات تو یقینی ہے، لیکن وہ کس دن پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، یہاں تک کہ کس سال میں پیش آیا، اس سب کے حوالے سے متعدد روایات موجود ہیں، اور ان میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جو زندگی آپ کی گزری، پھر صحابہ کرام کا دور گزرا، تو کہیں بھی کسی بھی موقع پر اس رات کے حوالے سے کسی دن کا تعین یا رات کو کوئی خاص عبادت
یا اس دن کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے کوئی بھی مستند روایت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ معراج کے واقعے کے موقع پر کوئی خاص عبادت شریعت میں مشروع نہیں ہے، تو اس کو لازم سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ماحول کو اللہ نے برکت عطا کی، لنریہ، اور یہ سفر اللہ نے آپ کو اس وجہ سے کروایا، لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھا دے، اپنی آیات، اپنی نشانیاں آپ پر واضح کر دے، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ سفر کروایا۔ انہ هو السمیع البصیر، اصل دیکھنے اور سننے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، وہی سمیع بھی ہے، وہی بصیر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخش کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس دور کے مشرکین کو اور اس دور کے اللہ کے نافرمانوں کو اور باغیوں کو اور غیر مسلموں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم اگرچہ ان کی بات کو جھٹلا رہے ہو، ان کی دعوت پر انکار کر رہے ہو، ان کو اذیت دے رہے ہو، انہیں تکلیف پہنچا رہے ہو، اور انہیں ماننے کے بجائے ان کی نافرمانی کر رہے ہو، تو تمہاری یہ نافرمانی، تمہارا ان کو رد کرنا، ان کا انکار کرنا، اور تمہارا ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا، تمہارا یہ انکار کرنا، اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش پہ بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ملاقات کا شرف بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جو کائنات میں اور کسی کو آج تک عطا نہیں ہو سکا۔ تو واقعہ معراج کا پہلا پیغام اور سبق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور گزارا، انتہائی تکالیف اور اذیتیں سہنا پڑی، دعوت جب شروع کی تو اپنے گھر سے مخالفت شروع ہو گئی، اپنی برادری، خاندان والے، محلے والے، علاقے والے سب مخالف ہو گئے، اور پھر راستہ روکنے لگے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے، اور طرح طرح کے مسائل کھڑے کرنے لگے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کام سے روکا جائے، ان کے مشن سے روکا جائے۔ تو تکالیف کا، مصائب کا ایک پہاڑ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑا کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم و ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہے، قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو لے کر چلتے رہے، اور مصائب پھر اس قدر بڑھ گئے کہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشی بائیکاٹ کر دیا، اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گزارنا پڑے۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد مصائب کا سلسلہ کم نہ ہوا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، وہاں سے بھی کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی، اور انہوں نے بھی جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک ہی سال میں چند ہی مہینوں کے اندر دو ایسے غم دیکھنا پڑے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت، جو تکلیف کی شدت تھی، اس میں اضافہ ہوا۔ اس مشکل دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، خیر خواہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، وہ چند گنے چنے لوگ تھے، اور ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب تھے، جنہوں نے ہر موقع پر ساتھ دیا، ساتھ نبھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی، تسلی دی۔ لیکن ایک ہی سال کے دوران دونوں کی وفات ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچا، اس کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب ساری دنیا مخالف ہو، ہر طرف سے مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، رکاوٹیں ہوں، اور جو آپ کے قریبی لوگ ہوں، خیر خواہ ہوں، جو آپ کو تسلی دینے کا باعث بنتے ہوں، جو آپ کی دلجوئی کرنے والے ہوں، جو آپ کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوں، جو آپ کے معاون و مددگار ہوں، جب ان کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جائے، جب ان کا ساتھ بھی آپ سے چلا جائے، تو یقیناً شدت غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے، یہ دکھ کا سال ہے، یہ تکلیف کا سال ہے۔ تو یہ مصائب کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے انتہائی قریبی اور خیر خواہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، معراج کا سفر ہوا، اور وہ سفر کرا کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا، وہ کچھ دکھایا کہ جو مقام کسی کو نہ مل سکا، اور وہ کچھ دکھایا کہ جو آج تک کسی نے نہ دیکھا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ تو سب سے پہلا پیغام جو واقعہ معراج سے حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ عظمت بھی عطا کرتا ہے، بلندی بھی عطا کرتا ہے، اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ دین کے داعی کے لیے اس میں سبق ہے کہ دعوت دینا ایک مشکل کام ہے، ایک صبر آزما کام ہے۔ دین کی دعوت دینے والا اگر ثابت قدم رہے گا، اگر اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چلے گا، اگر اپنے کام پر مستقل مزاجی سے ڈٹا رہے گا، قائم رہے گا، تو وہ دعوت دیتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اس پر مہربانی کریں گے، اس کو اجر بھی عطا کریں گے، اور اس کو عظمت بھی عطا کریں گے، اور اس کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ ایک ہی سبق اس سے یہ بھی حاصل ہوا معراج کے سفر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، تو اس سے یہ واضح پیغام مل گیا کہ اب امامت کا حقدار اور دنیا پر غالب ہونے والا جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کر کے یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ اب دنیا پر امامت صرف آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ان کا دین دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی معراج کے واقعے سے ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، اور پھر وہاں پر امام الانبیاء بنایا، انبیاء کی امامت کا شرف بخشا، تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ بیت اللہ بھی ایمان والوں کا ہے، اور بیت المقدس بھی، مسجد اقصیٰ بھی ایمان والوں کی ہے۔ اس پہ یہودیوں کا قبضہ، اس پر عیسائیوں کا قبضہ، اس پر کسی غیر کا کوئی تسلط قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں امامت کروا کے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو
مسلمانوں کے حوالے کیا اور ان کی ذمہ داری میں دے دیا۔ اب ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بیت المقدس فتح کر کے دیا، اور آج وہی بیت المقدس پھر غیروں کے قبضے میں ہے، وہاں پر ان کا تسلط ہے، وہاں پر ان کی من مانی چلتی ہے اور ان کا تسلط ہے، وہ اس کو گرا کر وہاں پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ واقعہ معراج میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا اور وہاں پر امامت کروائی، اسی طرح آج بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا مرکز بیت المقدس بھی ہے اور بیت اللہ بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے۔ اور معراج سے ایک واقعہ، ایک پیغام یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی اور وہ مقام عطا فرمایا جو اور کسی کے حصے میں نہ آیا، کسی نبی کے، کسی رسول کے حصے میں بھی وہ مقام نہ آیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر معراج سے ایک سبق یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ابتداً جو حکم 50 نمازوں کا دیتا ہے اور وہ کم ہو کر 5 تک رہ جاتی ہیں، وہ 5 نمازیں اگر ایمان والے اپنے وقت پر ادا کریں گے، ان کی پابندی کریں گے تو ثواب اللہ تعالیٰ انہی 50 نمازوں کا عطا کریں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بخشش ہے، یہ اپنے بندوں پر مہربانی ہے۔ اور پھر اسی طرح وہیں پر ایک تحفہ یہ بھی عطا کیا گیا کہ اگر ہم ایمان والے شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے اور توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مہربانی اور بخشش بھی اسی معراج کے واقعے سے ثابت ہوئی۔ اور ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملا، سبق ہمیں یہ بھی ملا، اور نماز کی اہمیت پتہ چلی کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے موقع پر تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور ہم ایمان والوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم ایمان والوں کی معراج قرار دیا گیا۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر ایمان والوں کے لیے بھی ایک معراج عطا کی گئی جو کہ نماز ہے، اور 5 وقت نماز کی ادائیگی سے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر سکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے بھی حل کروا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ معراج میں اہل جنت اور اہل جہنم کا مشاہدہ کروایا، جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، اہل جنت کے بعض اعمال پر ملنے والا اجر اور اس پر ملنے والا ثواب اس کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، اور اہل جہنم کو ملنے والا عذاب اور مختلف اعمال کی وجہ سے اس مختلف جو سزائیں ان کے لیے تجویز تھیں ان سزاؤں کا بھی مشاہدہ کروایا گیا، اور وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں کہ جو نجات کا باعث ہیں، اور ان اعمال سے بچیں کہ جو ان سزاؤں کا موجب اور وجہ بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے دوران دیکھا کہ ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ فصل بوتے ہیں، اسی وقت وہ فصل ہری ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر اس فصل کو کاٹتے ہیں، وہ فصل دوبارہ اسی طرح سے بڑھ جاتی ہے۔ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا جان بھی لگاتے تھے، اپنا مال بھی لگاتے تھے۔ یہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں کہ جن کی ایک نیکی کو اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ اس کو 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر ان کا اجر دیتا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں سے بھی آپ گزرے اور فرشتوں پر جہاں سے بھی گزر ہوا تو فرشتوں نے ایک بات آپ سے یہ ضرور کہی کہ اے اللہ کے رسول، اپنی امت کو آپ یہ تاکید کریں کہ وہ حجامہ کروایا کریں، حجامہ لگوائیں۔ حجامہ
علاج ہے، سنت علاج ہے، اور اس کی تاکید بھی معراج کے موقع پر فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ یہ حجامہ لگوایا کرے اور حجامے سے اپنا علاج کریں۔ پھر جو اہل جہنم کے مختلف مشاہدات ہوئے، ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا ہے، پتھر مار کے ان کا سر کچل دیا جاتا ہے، وہ سر پھر درست ہو جاتا ہے، پھر پتھر مار کے ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی، رب کی طرف سے پکار آتی تھی، بار بار آتی تھی، لیکن یہ اپنے کاموں میں مشغول تھے، یہ سستی میں پڑے ہوئے تھے، یہ فارغ بیٹھے رہتے تھے، یہ کاروبار میں مشغول رہتے تھے، یہ گپیں لگایا کرتے تھے، یہ اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے، انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تو آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے۔ پھر ایک موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جسم پر لباس نہیں ہے اور ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لگے ہوئے ہیں آگے اور پیچھے، جس سے ان کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح سے چر رہے ہیں، اور وہ بدبودار قسم کے پھل اور پودے اور درخت کھا رہے ہیں، بدبودار قسم کے، اور اس حالت میں ہیں۔ تو پوچھنے پر فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، جو تجوریاں بھر بھر کے رکھا کرتے تھے، جو مال جمع تو کیا کرتے تھے لیکن اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اور اس مال کو اپنی دل و جان سے عزیز رکھتے تھے اور اسی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آج یہ مال ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ پھر ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے جسم کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ہانڈیاں رکھی ہیں، ایک ہانڈی میں صاف اور لذیذ گوشت ہے، اس کو چھوڑ کر وہ دوسری ہانڈی کہ جس کے اندر سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے وہ اس میں سے نکال کے کھا رہے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال ذریعہ ہے، جن کی بیویاں موجود ہیں، جن کے شوہر موجود ہیں، لیکن یہ حلال بیویاں اور حلال شوہر کو چھوڑ کر یہ ناجائز تعلقات بناتے ہیں، یہ حرام کاری کرتے ہیں، یہ غیر مرد اور غیر عورت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، زناکاری میں مبتلا ہیں، بدکاری میں مبتلا ہیں۔ تو ان کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ آج یہ اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس کیفیت میں یہ لوگ پڑے ہوئے۔ پھر ایک قوم پر گزر ہوا، ان کے پیٹ ایسے پھولے اور سوجے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے گھروں اور کمروں کی طرح ان کے پیٹ کی صورت بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر پڑے ہوئے سانپ وہ نظر آ رہے ہیں جو ان کو ڈس رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں، جو مال پر سود لیا کرتے تھے، پیسے پر سود کمایا کرتے تھے، یہ ان کا انجام ہے۔ اور پھر ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں جہنم کی کینچیوں سے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ واعظ ہیں، یہ وہ دائی ہیں، یہ وہ بات کرنے والے ہیں، یہ وہ واعظ ہیں کہ جو لوگوں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کو تو نیکی کا راستہ دکھایا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی باتوں سے، اپنے خطبوں سے، اپنے واعظ و نصیحت کے انداز سے لوگوں میں فتنہ برپا کیا کرتے تھے، لوگوں کو دوسرے رخ پر لگایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ آج ان کو اپنے اس واعظ اور اس خطبے کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ دوسروں کو تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھا کہ ایک سوراخ سے ایک بیل نکلتا ہے اور پھر وہ واپس اس سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں گھس سکتا۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جو کوئی بڑی بات کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی ایسی فضول بات کر دیتا ہے، پھر وہ اس پر نادم ہوتا ہے، اب وہ اس بات کو واپس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہی ہوئی بات اب اس کی واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو فضول گوئی، بیکار کی باتیں اور بیکار کی شیخیاں اور ڈینگے مارنا، یہ وہاں پر بھی
باعث ندامت ہوگا اور باعث عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ ایک لکڑیوں کا بڑا گٹھا اٹھایا ہوا ہے اور بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں رہا، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کو امانتیں دی جاتی ہیں اور یہ پھر امانتوں کا حق ادا نہیں کرتا اور پھر اور لینے کی جستجو رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے اور اس کا یہ انجام ہے۔ تو یہ وہ مشاہدات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کروائے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں، نصیحتیں ہیں اور عمل کی راہ ہے کہ کون سے کام ہم نے اب کرنے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے۔ اور ایک بہت بڑا پیغام اور جو سبق اس واقعہ معراج سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ان کا امتی بنایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کا شرف بخشا۔ ہمیں ان کا امتی بنا کر ہمیں بھی یہ اعزاز بخشا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ رسول، وہ نبی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ عطا فرمایا، اور معراج کے موقع پر جو تحفے عطا کیے گئے اس امت کے لیے، اس میں سے سب سے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ جو عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک، یہ آیات خصوصی طور پر تحفتاً اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اور تیسرا جو بڑا تحفہ عطا کیا گیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ اگر شرک سے بچیں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بخشیں گے اور ان کی معافی ہو جائے گی۔ یہ تین انعامات معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا کیے گئے، اور آج اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تحفوں کے ساتھ اور آپ کے لائے ہوئے اس پیغام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس دعوت کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کا خوب پتہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طور پر، صحیح نہج پر اپنا سکیں اور عملی کام کر سکیں اور باتوں سے زیادہ عمل پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو تحفے وہاں سے حاصل کیے اور امت تک پہنچائے، اللہ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی ناکامی اور نامرادی سے بچائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔